الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے دو طرح کے انسان دنیا میں پیدا کیے ہیں. بعض انسان ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کائنات میں ایک مقام عطا کیا اور دوسرے لوگ ان کو اپنا مقتدا اور امام مانتے ہیں. اور دوسرے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ بڑا بن سکے، وہ بڑوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور ان سے پوچھ کر زندگی گزارتے ہیں. جب انسان دو طرح کے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ دین کے مسائل بھی دو طرح کے تھے. بعض مسائل ایسے تھے کہ ان میں غور و فکر اور اجتہاد کی بہت زیادہ ضرورت نہ تھی، اور ان مسائل کا علم ہر انسان اور ہر مسلمان کو تھا، اور تھوڑی سی کوشش سے ان کا علم اگر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے. مثلا تقریباً ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ جب آدمی مسلمان ہو تو اس پہ نماز فرض ہے. یہ مسئلہ ہر آدمی کو آتا ہے کہ صاحب نصاب ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے. یہ مسئلہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اگر اس میں جانے کی استطاعت ہو انسان میں تو اس پہ حج فرض ہے. اور یہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ رمضان کے روزے مسلمان آدمی پہ فرض ہیں. یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ہر آدمی کو ان مسائل کا علم ہے، ان میں بہت زیادہ غور و خوض کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ان میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے اور ان میں تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے، اور ان کی تفصیل میں ہر آدمی جا نہیں سکتا. وہی جا سکتا ہے کہ جس کو شریعت کے دلائل پر عبور ہے، قرآن میں عبور ہے اور احادیث پر عبور حاصل ہے، سنت اور غیر سنت میں فرق کر سکتا ہے. تو ایسے مسائل میں جو کہ عام آدمی کو عبور نہ ہو تو اس کو اس آدمی پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے کہ جس کو ان مسائل پر عبور ہے اور ان کے دلائل پر عبور ہے. اسی اعتماد کا نام تقلید ہے. اللہ رب العزت نے وہ انسان جن کو دنیا میں بڑا بنایا اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان سے مسائل کی تحقیق لیتے ہیں، ان کو ہم اپنے عرف کے اندر ائمہ کرام کہتے ہیں، اور وہ ان مسائل کا حل ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جن کا حل عام آدمی نہیں نکال سکتے. اور یہ مسائل جن کا حل ہر آدمی نہیں نکال سکتا، ان مسائل کو مسائل اجتہادیہ کہا جاتا ہے. اور ہر آدمی جن مسائل کو خود حاصل کر سکتا ہے، جان سکتا ہے، ان کو غیر اجتہادیہ کہتے ہیں. اور اجتہاد کا معنی ہوتا ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، غور و خوض کرنا. جو آدمی جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس میں اجتہاد اور غور و خوض کرتا ہے.
جو شریعت کا ماہر ہے وہ شریعت کے مسائل میں غور و خوض کرے گا، اور جو کسی اور فن کا ماہر ہے وہ اس پہ اپنی زندگی کھپائے گا۔ ائمہ مجتہدین جنہوں نے مسائل اجتہادیہ میں اپنی زندگی وقف کی اور ان کا حل نکالا اور امت کے سامنے ان کا حل پیش کیا، ان مسائل کے مجموعے کا نام علم فقہ ہے۔ فقہ کا ویسے تو معنی ہوتا ہے کسی چیز کو توڑنا، کھولنا، دو ٹکڑے کرنا، لیکن علم فقہ جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی علم ہے کہ جس علم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بزرگان دین نے محنت کر کے اس کو نکالا، اس علم کا نام علم فقہ ہے۔ اور یہ جو علم فقہ ہے، اس کا علم فقہ نام پڑھنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس میں غور و خوض کی ضرورت ہے۔ جو آدمی غور و خوض کر نہیں سکتا تو وہ اس علم کو آگے دوسروں کے سامنے بادلائل بیان بھی نہیں کر سکتا اور اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ مسائل جو ہیں کہاں سے کس طرح نکالے۔ تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوئے ہیں، کچھ تو ماہر اور دوسرے غیر ماہر۔ جو ماہر تھے انہوں نے ان مسائل میں غور و فکر کیا، ان مسائل کا حل نکال لیا، اور جو مسئلہ اجتہادی بنتا ہے وہ کئی وجوہات کی بنا پہ بنتا ہے۔ کبھی تو کوئی مسئلہ اجتہادی اس وجہ سے بنتا ہے کہ وہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے، قرآن و سنت میں وہ مسئلہ موجود ہے، لیکن اجمال کے ساتھ ہے، اس کی تفصیل جاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا اجمال تو ہے، تفصیل نہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے کا نام اجتہاد ہے، اور یہ کام کرتا ہے مجتہد۔ بسا اوقات کہ مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور وہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں دونوں طرح کے دلائل ملتے ہیں۔ بعض دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، بعض دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ناجائز ہے۔ دلائل دونوں طرح کے آ گئے، احادیث دونوں طرح کی آ گئی، تو تعارض ہو گیا، تقابل ہو گیا۔ اب اس تقابل کو دور کرنا، اس تعارض کو دور کرنا، یہ شریعت کے ماہر کا کام ہے۔ وہ بتائے گا کہ یہ تعارض ہے اور اس تعارض کا حل کیا ہے، اس تقابل کا حل کیا ہے۔ دونوں طرح کی احادیث ہیں، ان احادیث میں سے اس حدیث پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کی تفصیل میں جانا اور اس کی وجہ کا بیان کرنا، یہ مجتہد آدمی کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے عام آدمی کو یہی حکم دیا کہ وہ اگر مجتہد نہیں ہے، شریعت کا ماہر نہیں ہے، تو وہ مجتہد کی بات کو مان لے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو۔ معلوم ہوا کہ لوگ دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو مسئلہ معلوم نہ ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو مسئلہ معلوم ہوگا اور اس کے دلائل بھی معلوم ہوں گے۔ تو جن کو معلوم ہے وہ جن کو نہیں پتا ان کو بتائیں گے، جن کو نہیں پتا وہ جن کو پتا ہے ان سے پوچھیں گے۔ اس لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اسی آیت سے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا کہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے بڑوں پر اعتماد ضروری ہے اور بڑوں کی تکلیف ضروری ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ آپ اس شخص کی پیروی کیجیے جو میری طرف رجوع ہوا۔ اب اللہ رب العزت کے کلام کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کے دلائل کی طرف رجوع کرنے والا وہی آدمی ہوگا جو کہ شریعت کا ماہر۔
اس کی اتباع کا حکم دیا گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں عام آدمی کے لیے جو کہ مسائل کی تحقیق میں خود نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تحقیق میں چلا گیا اس پر اعتبار کر لے. اسی کا نام تقلید ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ آپ اطاعت کیجئے اللہ کی اور اطاعت کیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولی الامر کی. اولی الامر کیا ہے؟ اس کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے کہ جہاں اس سے وقت کا امیر مراد ہے وہاں اس سے علماء اور فقہا بھی مراد ہے، ان کی بھی اطاعت کرو. تو دیکھو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، وہاں اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم ہے. تو معلوم ہوا، اور اولی الامر کی اطاعت سے میں نے بتایا کہ فقہا بھی مراد ہیں، تو فقہا کی اطاعت کا حکم قرآن دے رہا ہے. جب ان کی اطاعت کا حکم اور ان کی پیروی کا حکم قرآن دے رہا ہے تو اس کو ہم شرک نہیں کر سکتے. بعض رات کہتے ہیں کہ جی اگر ہم فقیہ کی بات کو مان لیں گے، مجتہد کی بات کو مان لیں گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ تو ایک مستقل اطاعت کرنی پڑے گی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی اطاعت کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور مجتہدین کی اطاعت کا حکم نہیں دیا. اگر جو ہے ہم اس کو بھی اطاعت مان لیں گے تو یہ تو ایک مستقل اطاعت ہوئی، حالانکہ دو اطاعتوں کا حکم ہے. ہم کہتے ہیں بھئی تم نے قرآن کریم میں غور نہیں کیا. اگر تم قرآن کریم میں غور کرتے تو یہ سوال تمہارے اندر پیدا نہ ہوتا. اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ارشاد فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. لیکن جہاں فقہا کا تذکرہ آیا وہاں اطیعوا کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا، اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو، وہاں اطیعوا کا لفظ نہیں لائے. وہ اسی سوال کا جواب ہے کہ دیکھو فقیہ کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، در حقیقت بات ماننا ہے اللہ اس کے رسول کو. اس لیے کہ فقیہ آدمی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، وہی بات کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانا چاہتے ہیں انہی کے فرمان کو نکھار کر پیش کرنے کا نام علم فقہ. تو فقیہ کوئی نئی بات پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ بات جو دوسروں کی توجہ میں نہیں ہے، دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہے، تو اس بات کو نکھار کر پیش کرتا ہے. مثال سے سمجھو، دیکھو ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پانی کی یہاں زمین کی تہہ میں پانی موجود ہے، لیکن کیا ہر آدمی زمین کی تہہ سے پانی نکال سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہی نکال سکتا ہے جو کہ اس فن کا ماہر. یہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پانی موجود ہے اور نکالنے سے نکل بھی سکتا ہے، لیکن نکالے گا کون؟ وہی جو اس فن کا ماہر. یہ سب کو پتہ ہے کہ قرآن و سنت میں قیامت تک آنے والے مسائل کا حل ہے، لیکن وہ حل پیش کون کرے گا؟ وہی جو اس فن کا ماہر. ہر آدمی کا کام نہیں. آج غیروں کے لوگ کہتے ہیں جی ہر آدمی دین کو خود سمجھے گا، دوسرے سے کیا، دوسروں کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ؟ کیوں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؟ کیوں فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کچھ لوگ جو ہے دین کی گہری سمجھ کے لیے ہونے چاہیے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے مسائل کو پوچھیں. تو اگر ہر آدمی مسائل کو خود جانتا ہوتا یا جان سکتا ہوتا تو بس اہل ذکر کہنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر دیکھو زمین کی تہہ میں پانی موجود ہے. یہ زمین کی تہہ میں جو پانی موجود ہے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پانی نکالنا اس آدمی کا کام ہے جو پانی نکالتا ہے، موٹریں لگاتا ہے، نلکے لگاتا ہے. اب جب نلکا لگانے والے نے نلکا لگایا، پمپ لگانے والے نے پمپ لگایا، ہم کیا کہیں گے کہ زمین کی تہہ میں پانی نہیں تھا، زمین کی تہہ میں پانی کو اس نے پیدا کیا؟ نہیں،
پانی تو اللہ نے پیدا کیا تھا، لیکن وہ پانی چھپا ہوا تھا، اس چھپے ہوئے پانی کو سامنے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اس کا یہ کمال ہے۔ پانی کو اللہ نے پیدا کیا، چھپا ہوا تھا، ظاہر کس نے کیا؟ اس آدمی نے۔ یہی مسائل قرآن و سنت میں چھپے ہوئے تھے، اور ان چھپے ہوئے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ فقیہ کا کام ہے۔ جس طرح پانی نکالنے والا پانی کو پیدا نہیں کرتا، اس طرح مسائل کو بتانے والا فقیہ مسائل گھڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ مسائل جو ہے جو چھپے ہوئے تھے لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے بتاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ مسئلہ قرآن کی فلاں آیت سے نکل رہا ہے، یہ مسئلہ فلاں حدیث سے نکل رہا ہے۔ وہ مسائل گھڑتا نہیں ہے۔ ویسے فقہاء نے مسائل گھڑ لیے، بھائی تو اگر تیرے اندر عقل ہوتی تو تیرے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہوتا۔ پھر دیکھو آپ کو پتا ہے کہ سمندر کی تہ میں موتی جواہرات موجود ہیں، لیکن کیا ہر آدمی غوطہ لگا کے ان جواہرات کو نکال سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی آدمی غوطہ لگا کے نکالے تو ہم کیا کہیں گے کہ زمین کی تہ میں موتی نہیں تھے، جواہرات نہیں، اس نے پیدا کر لیے؟ نہیں بھائی، تھے، چھپے ہوئے تھے، اس نے وہ چھپے ہوئے ہمیں نکال کر دکھا دیا، یہ دیکھو یہ ہے۔ تو جس طرح ہر آدمی کو پتا کہ سمندر کی تہ میں موتی ہیں، جواہرات ہیں، لیکن ان جواہرات کو نکالنا ہر آدمی کا کام نہیں، اسی طرح مسائل تو ہے اور اس کی تفصیل بھی ہے، اس کو پیش کرنا ہر آدمی کا کام نہیں۔ جس آدمی کا کام ہے اسے مجتہد کہتے ہیں اور اسے فقیہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آدمی تیرنا نہیں جانتا، وہ کہے گا جی سمندر کی تہ میں جب تم کہہ رہے ہو کہ ہیرے جواہرات ہیں تو میں نکال کے لاؤں، تو کیا ہوگا؟ جو تیرنا نہیں جانتا وہ غرق ہو جائے گا، مر جائے گا، اپنی جان گوا دے گا، موتی بھی اس کو، جواہرات بھی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ ایک آدمی قرآن و سنت کا ماہر نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میں خود اپنی مرضی سے دین سمجھنا چاہتا ہوں، میں خود مسائل کو نکال لوں گا۔ جب وہ اس پورے علم کے سمندر میں غوطہ لگائے گا تو خود ڈوب جائے گا، خود گمراہ ہو جائے گا۔ مسائل کا حل تو کیا، جو حل شدہ مسائل ہیں ان کا انکار شروع کر دے گا۔ مسائل کا حل تو صرف کیا نکالنا؟ جو حل شدہ مسائل ہیں ان کا انکار۔ پھر کہے گا جی ہاں جی یہ جو شادی شدہ آدمی ہے تو اس پہ جو رجم کی سزا ہے، کوڑے مارنے کی سزا ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ اور کبھی قرآن کی آڑ میں کہے گا کہ جی دیکھو جو ہے گمراہی اس کی ہے، قرآن میں تو ہر کچھ ہے۔ کبھی کہے گا کہ جی وہ ہاتھیوں والوں نے جب حملہ کیا بیت اللہ پر تو پھر وہاں کنکریاں جو ہیں وہ ابابیل نے، پرندوں نے نہیں پھینکی تھی، بلکہ چھپ کر جو ہے یہ قریش والے جو ہے پتھر مار رہے تھے۔ اس قسم کے غوطہ لگاتے ہوئے خود گمراہ ہو جائے گا، اور اس کا غوطہ لگانا خود گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو غوطہ لگانا جانتا ہے وہ غوطہ لگائے، جو نہیں لگانا جانتا تو وہ اس کو کہے کہ بھائی تو غوطہ لگا اور میرے مقصد کی چیز مجھے دے دے۔ ہم اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا میں لوگ دو طرح کے ہیں، کچھ ماہر ہیں، کچھ غیر ماہر ہیں۔ جو ماہر ہیں ان کا کام ہے مسائل کا حل پیش کرنا، جو ماہر نہیں ہے ان کا کام کیا ہے؟ ان پر اعتماد کرنا، اسی کا نام تقلید ہے، اور اس کا حکم قرآن میں ہے۔ پھر یہ دیکھو تقلید کہتے ہیں جی تقلید کا حکم قرآن میں دکھاؤ، ہم یہ آیتیں پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تقلید کا لفظ دکھاؤ، کیا دکھاؤ؟ یہاں تقلید کا لفظ تو نہیں نا، تمہیں تقلید کا لفظ دکھاؤ پھر مان لیں گے۔ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ تمہارا دجل ہے، اگر تم کہتے ہو تقلید کا لفظ دکھاؤ، جس طرح ہم تقلید کو مانتے ہیں اور ہم توحید کو بھی مانتے ہیں، تم تو توحید کے علم بردار بننے کی کوشش کرتے ہو نہیں، کیا توحید کا لفظ پورے قرآن میں ہے؟ توحید کا لفظ تم ہمیں قرآن میں دکھا دو۔ اگر قرآن میں توحید کا لفظ تم دکھا دو گے، تقلید کا لفظ ہم دکھا دیں گے۔ جب توحید 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 جو ہر وقت تم راٹ لگاتے ہو، اور راٹ برائے راٹ ہے، اور توحید کی آڑ میں بزرگان دین کی توہین کرتے ہو، اور تم اس لفظ کا ثبوت تم جو ہے قرآن سے نہیں دکھا سکتے، تو پھر تقلید کا لفظ جو ہے ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ ایک بات، ایک آدمی کی میں نے یہی بات کہی کہ جی آپ توحید کو مانتے، کہتا ہاں جی، میں نے کہا پھر آپ جو ہے توحید کا لفظ قرآن میں دکھا دیں، میں تقلید کا لفظ دکھا دوں گا۔ وہ کہنے لگا جی
کہ جی میں اپنے مولوی صاحب سے پوچھ کر آیا ہوں تو قرآن میں توحید کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن ایسی آیتیں موجود ہیں جس سے توحید کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ تو ہم نے کہا تقلید کا لفظ قرآن میں ہے تو نہیں، لیکن ایسی آیتیں موجود ہیں جس سے تقلید کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ جب تم اتنے اہم مسئلے توحید کو مان گے بغیر اس کے قرآن میں موجود ہونے کے، تقلید کو مانتے ہوئے تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟ پھر سوال کیا جاتا ہے جی کہ تقلید ہے، آپ اس کا ثبوت، اس تقلید کا ثبوت آپ جو ہے دکھائیں کہ کیا صحابہ کرام کے دور میں تقلید ہوتی تھی؟ ہمیں بتاؤ، صحابہ کے دور میں تقلید تھی؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، تم اس بات کے نمبردار ہو، ہر آدمی شریعت پر خود عمل کر لے، کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے لگا، انتقال سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا۔ دیکھو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کرنا، تو ان کی اقتدا کا حکم جو دیا، شریعت مکمل ہو گئی تھی، ہر آدمی خوش سمجھ سکتا تھا، ان کی ابتدا کا حکم۔ معلوم ہوا کہ قرآن اور سنت کے ساتھ ایسے ماہروں کی ضرورت ہے کہ وقت آنے پر ان سے مسائل کو پوچھا جا سکے، ان کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ پھر صحابہ کرام کے دور میں آپ دیکھ لو، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الانصاف میں لکھا ہے، اور دوسری کتب میں بھی وضاحت کی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں بھی تقلید تھی، اور فتویٰ دینے والے چند ایک صحابہ تھے، زیادہ نہیں تھے جن کا فتویٰ زیادہ چلتا تھا۔ مثلا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یمن میں ان کا فتویٰ چلتا تھا، لوگ ان سے مسائل پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ مکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ چلتا تھا، لوگ ان سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ مدینہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ چلتا تھا، لوگ ان سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ کوفہ میں جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ چلتا تھا، لوگ ان سے مسائل پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ کہتے ہیں جی یہ بلا دلیل جو بات ہے اس کو تو نہیں ماننا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یہ صحابہ کرام جن کے میں نے نام لیے، ان کے فتاویٰ خود حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مثلا مصنف ابن شیبہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کی کتاب ہے، تو علامہ ابن شیبہ کی، تو انہوں نے صحابہ کرام کے فتاویٰ نقل کیے، دلائل تو نقل نہیں کیے۔ پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتا دیا، دلیل تو ذکر نہیں کی۔ اگر تم کہتے ہو کہ بلا دلیل ماننے کا نام تقلید ہے، تو وہاں تو بلا دلیل بہت سارے فتاویٰ ہیں، تقلید کا ثبوت تو ہو گیا۔ پھر دوسری بات کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جن کی تقلید ہوتی تھی، وہاں آ کر کبھی کسی نے جھگڑا نہیں کیا تھا کہ جی ہم آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، اس کی دلیل بھی ساتھ بتائیں، کسی نے مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بڑے پر مسئلہ پوچھا ہی اس سے جاتا ہے جس پر اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ دلیل سے بتائے گا، اور اس کے پاس دلائل ضرور موجود ہے مسائل کے۔ اب دلیل کا اظہار ضروری نہیں، کرے یا نہ کرے، تو دلیل کا اظہار کر دے گا پھر بھی ٹھیک ہے، دلیل کا اظہار نہ کرے گا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ فتنے میں ڈالنے والی بات ہے کہ جی دیکھو بلا دلیل ہم بات کیسے مانیں، کوئی بات جو بلا دلیل ہے وہاں دلیل ذکر نہیں کی گئی، اس کا مطلب یہ دلیل ہے نہیں، دلیل تھی لیکن ذکر کرنا ان لوگوں کو مخاطب کو اعتبار تھا۔ جس نے سوال پوچھا اس کو اپنے بڑے پہ اعتماد تھا، صحابی پہ اعتماد تھا، اور انہوں نے دلیل نہیں پوچھی، اور تجھے آج اعتماد نہیں ہے جیسے دلیلوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ اس لیے یہ فتنہ تیرے دور کا ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تم تھے نہیں۔ پھر دیکھو اور کہتے ہیں جی دیکھو تم جو کہتے ہو تقلید کرو، ان چار ائمہ کی کہتے ہو، جبکہ صحابہ کرام اس سے افضل ہیں، تو صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابوبکر کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں جو مسائل اجتہادیہ ہیں، ہم جو ان چار ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، اور چاروں ائمہ کی تقلید کرنے والے حضرات موجود ہیں، تو وجہ اس کی یہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں جو فتاویٰ انہوں نے جاری کیے، ان چاروں ائمہ میں سے ہر ایک نے جو ہے ان فتاویٰ کو بنیاد بنایا ہے۔ جن مسائل میں انہوں نے اجتہاد کیا، وہ انہوں نے اس میں نیا اجتہاد نہیں کیا، انہیں اجتہادات کو لے لیا۔ تو جو ائمہ اربعہ کا اجتہاد ہے
وہ وہاں ہے جہاں کے پہلے اجتہاد نہیں ہوا تھا. جن مسائل پہ اجتہاد پیش کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ بیان ہی لے لیا گیا، اس کا انکار کہیں نہیں کیا گیا. تم تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق کہتے ہو کہ یہ ان کی سمجھ معتبر نہیں، وہ تو فاسق تھے، وہ تو باغی تھے. اس قسم کی باتیں تم ہمیں کہتے ہو. آج ہم سے سوال کرتے ہو کہ یہ صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ تم کرتے ہو، پہلے ہمیں بتاؤ نا. یہ سارے سوال تم نے چوری کیے ہیں شیعوں سے، اور یہ کوئی سوال تم نے اپنے کمال سے نہیں گھڑا. جو شیعہ اہل سنت پر سوال کرتے تھے، تم نے جو ہے وہ سوال جو ہے وہ ہمارے آج ہم سے پوچھتے ہو. حالانکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر، اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر ان شیعوں کے بہت سارے اعتراضوں کو نقل کیا ہے جو کہ ہم پر اہل سنت پر کرتے تھے، اور ان کے جواب دیے ہیں. وہی اعتراض آج انہوں نے لے لیے. تو گویا کہ شیعوں کا فضلہ کھانا ان لوگوں کی عادت ہے اور ایسے سوالات کرتے ہیں. اور اس لیے ہم کہتے ہیں ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید جو ہے اس لیے کی. پھر کہتے ہیں جی دیکھو آپ تقلید شخصی دکھاؤ، تقلید شخصی دکھاؤ. تم جو کہتے تقلید کرنی ہے، ٹھیک ہے جی تقلید ہم کریں گے، لیکن تم جو ایک ہی امام کی تقلید کرتے ہو، سب کی کر لیا کرو، کبھی کسی کی کبھی کسی کی. ہم کہتے ہیں بھی لوگوں میں فرق ہے. لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک پہلی بات یہ ہے کہ تقلید ہر آدمی پہ نہیں، تقلید اس آدمی پہ ہے جو کہ خود مجتہد نہیں ہے. جو مجتہد ہے اس کو تقلید کی ضرورت نہیں، وہ اجتہاد کرے گا. اور اس لیے اس کے بارے میں کہنا کہ یہ غیر مقلد ہے. غیر مقلد کی تعریف یہ ہے، غیر مقلد کہتے کس کو ہے؟ غیر مقلد وہ ہے جو مجتہد بھی نہ ہو، مجتہد کی بات بھی نہ مانے، مجتہد کی تقلید بھی نہ کرے، وہ غیر مقلد ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے، اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ، یہ حضرات غیر مقلد نہیں تھے. وہ کہتے ہیں جی یہ چاروں غیر مقلد ہی کس کی تقلید کرتے تھے؟ بس اوقات یہ سوال کرتے ہیں تو بتاؤ یہ چاروں ائمہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ وہ اللہ کے بندو، وہ تو خود مجتہد تھے. مجتہد کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے کب کہا کہ ہر آدمی پہ تقلید ہے؟ تقلید اس پہ ہے کہ جو کہ مجتہد نہیں ہے. پھر مجتہد بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ مجتہد مطلق ہے، کچھ مجتہد بالمذہب ہے. جو مجتہد مطلق ہیں ان کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، اب وہ خود اجتہاد کریں گے. اور جو مجتہد فی مذہب ہیں وہ بسا اوقات جو ہے وہ بسا اوقات اپنے بڑے سے اجتہادی مسئلے میں اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ مجتہد ہیں. ان کے پاس اجتہاد ہے اور ان کے پاس علم ہے، علم کی روشنی میں کر سکتے ہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور دوسرے ائمہ کی طرف یہ بات منقول ہے کہ جی ہمارا جو قول تم قرآن و حدیث کے خلاف سمجھو، تم جو ہے اس کو رد کر دو، حدیث کو لے لو. کہ یہ حکم عام آدمی کے لیے، یہ حکم کس کے لیے؟ یہ ائمہ کرام نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا، اور ان کے شاگرد جو ہے خود شریعت کے ماہر تھے، مجتہد تھے. ان کو کہا گیا ہر آدمی کو یہ حکم نہیں ہے. خود فتاویٰ نظیریہ کے اندر نذیر حسین دہلوی نے کہا، جن کا شیخ الکل ہے، کہ یہ امام ابو حنیفہ وغیرہ نے اپنے شاگردوں کو کہا ہے، تو ہر آدمی کو یہ حکم نہیں. اور پھر ایک تقلید مطلق، ایک تقلید شخصی. تقلید مطلق کا مطلب یہ کہ چار امام ہیں، چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کر لی جائے. تقلید مطلق کا مطلب یہ کہ چار امام ہیں تو ان چاروں میں سے جس کا مسئلہ راجح معلوم ہو، بہتر معلوم ہو، اس کی تقلید کر لی جائے. تو اور تقلید شخصی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آدمی کے موقف کو لیا جائے اور پوری زندگی اسی کی تحقیق پر عمل کیا جائے. اب جو آدمی صاحب ترجیح ہے، جس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ چاروں فقہ میں دلائل کی روشنی میں ترجیح دے سکتا ہے فقہ کے مسائل میں کہ یہ مسئلہ راجح ہے، صاحب ترجیح میں سے ہے. اور صاحب ترجیح وہ ہوتا ہے جو بھی ایک درجہ کا مجتہد ہوتا ہے. وہ اگر ترجیح دے دے، کہہ لے کہ ہم یہ مسئلہ فقہ شافعی کا معتبر ہے اور یہ فقہ حنبلی کا معتبر ہے اور یہ مسئلہ جو ہے وہ فقہ حنفی کا معتبر ہے، تو وہ یہ کام کر سکتا ہے جو کہ اصحاب ترجیح میں سے ہو، ترجیح دے سکتا ہو دلائل کی روشنی میں. ہر آدمی کا یہ کام نہیں ہے. اور انہیں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم جو ہے میرا مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف سمجھے تو اس کو رد کر دو. معلوم ہوا یہ ائمہ قرآن و حدیث کے خلاف مسائل گھڑتے ہی نہیں تھے. اگر گھڑتے ہوتے تو کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ جو ہمارا مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف رد کر دو. وہ افضل امکان ان کی یہی کوشش تھی کہ جی قرآن و سنت سے مسائل کو نکالا جائے. تو آج پراپیگنڈا کو مسائل کو گھڑتے ہیں، یہ بالکل سفید جھوٹ ہے. اور پھر دیکھو
یہ عام طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی تقلید شخصی اور تقلید مطلق، ان کے بڑے پہلے کہتے تھے کہ جی تقلید شخصی جو ہے وہ مباح ہے اور تقلید مطلق جو ہے وہ واجب ہے. بڑے ان کے سارے یہی باتیں کہتے ہیں. اور آج غیر مقلدین اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تقلید تو شرک ہے، تقلید تو شرک ہے. حالانکہ بڑے ان کے جو ہیں وہ میں نے بتایا کہ وہ تقلید مطلق کو واجب کہتے تھے. تقلید مطلق واجب ہے، کسی بھی امام کی تقلید کر لی جائے، کوئی مسئلہ کسی بھی امام سے لے لیا جائے، اور آج یہ شرک بنا ہوا ہے. حالانکہ یہ فتاوی ثنائیہ ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے. اس فتاوی ثنائیہ کے اندر کہا گیا تقلید مطلق یہ ہے کہ بغیر تعجین کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کر عمل کیا جائے جو اہل حدیث کا مذہب ہے. یعنی بغیر تعجین کے کسی آدمی سے، کسی بھی ائمہ میں سے کسی امام سے مسئلہ پوچھ لیا جائے، یہ اہل حدیث کا مذہب ہے اور تقلید مطلق جو ہے یہ ٹھیک ہے اور اس میں کوئی اختلاف انہوں نے نہیں کیا. جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 184 ہے. اس کا صفحہ نمبر جو ہے یہ 254 ہے. اس میں کہا گیا اہل حدیث کا مذہب کیا ہے؟ تقلید مطلق. اور یہ معیار الحق جو ہے نذیر حسین دہلوی، ان کا جو شیخ القول بالکل ہے، اس کی کتاب ہے اور اس نے خود تقلید کی اقسام بیان کی ہے. اس نے کہا کہ تقلید کی مختلف قسمیں ہیں، کوئی تقلید واجب ہے، کوئی تقلید مباح ہے. اور واجب میں کہتا ہے قسم اول واجب، اور وہ مطلق تقلید ہے کسی مجتہد کی، مجتہد اہل سنت کسی لا علی تعجین، جس کو مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے عقد الجدید میں کہا ہے کہ یہ تقلید واجب ہے اور صحیح ہے با اتفاق امت. تو تقلید مطلق کو کیا کہہ رہے ہیں؟ واجب. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تقلید واجب ہے. اور یہ شخصی کا مطلب کہتے ہیں قسم ثانی مباح، اور وہ تقلید مذہب معین کی ہے، یعنی کسی ایک امام کے پیچھے چلنا اور اس کی تحقیق پر عمل کرنا، یہ تقلید شخصی اور یہ کیا ہے؟ مباح ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے. اب بڑے تو یہ لکھ کے اور چھوٹے آج کہہ رہے ہیں کیا؟ شرک ہے. تو جب انہوں نے یہ مسئلہ کہہ دیا کہ واجب ہے یا تقلید شخصی جو ہے مباح ہے، ان پر فتویٰ لگے گا نہیں لگے گا؟ پھر انہوں نے جو جواز فراہم کیا ہے کہ یہ مشرک تھے یا نہیں تھے. اسی طرح یہ آپ دیکھیں، یہ کتاب داؤد غزنوی کی سوانح حیات میرے ہاتھ میں ہے. اس میں بھی کہا گیا، یہ مکتبہ غزنویہ نے شائع کی، صفحہ نمبر اس کا 375 ہے. اس میں کہا گیا کہ داؤد غزنوی کے متعلق کہ وہ تقلید کو بعض حالتوں میں واجب قرار دیتے تھے اور بعض حالتوں میں اسے جائز سمجھتے تھے. نمبر 1، ائمہ اہل سنت میں سے کسی ایک امام کی تقلید کو جو بغیر کسی تعین کے ہو واجب قرار دیتے تھے داؤد غزنوی. اور دوسرا نمبر 2، اور ایک امام معین کی تقلید بشرطے کہ اس تعین کو امر شرعی نہ سمجھے مباح قرار دیتے تھے. آپ یہاں دیکھو تقلید شخصی کو مباح کہہ رہے ہیں اور تقلید مطلق کو واجب کہہ رہے ہیں. یہی بات جو ہے یہ تاریخ اہل حدیث جو ہے اس کا صفحہ نمبر جو ہے داؤد غزنوی کی سوانح حیات کا 375 ہے. اور پھر یہ تاریخ اہل حدیث ہے، تاریخ اہل حدیث ابراہیم سیالکوٹی کی ہے. اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جی اہل حدیث کا مسلک مبین، عنوان قائم کر کے کہا گیا، کیا ہمارے حنفی بھائی ہم اہل حدیثوں کے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم تقلید سے مطلقاً انکار کرتے ہیں اور عوام کو تعلیم کرتے ہیں کہ وہ باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا اقوال صحابہ نہ ملنے کے اور خود بھی کتب متداولہ مشہورہ میں علمی قابلیت نہ رکھنے کے اقوال ائمہ کو معاذ اللہ ٹھکرا دیا کریں اور مادر پدر آزاد ہو کر جو چاہے سو کیا کریں؟ اگر ان کا یہی خیال ہے تو ہم صاف الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مسلک سمجھنے میں تحقیق سے کام نہیں لیا. آگے پھر دیکھو، آگے تفصیل بیان کر رہا ہے وہی نذیر حسین دہلوی والی کہ جی ہمارے شیخ القل کہتے ہیں ہمارے بے نظا اور بے نظیر پیشوا شیخنا، بے نظیر پیشوا شیخنا شیخ القل شمس العلماء حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی جو ہے کہتے ہیں انہوں نے جن کے علم و فضل اور تقوی دیانت اور سلامت روی بے نفسی میں کسی کو کلام نہیں، اپنی مایا ناز کتاب معیار الحق جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، کہتے ہیں اس مسئلہ کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ باقی رہی تقلید وقت لا علمی، سو یہ 4 قسم ہے. قسم اول واجب ہے اور وہ مطلق تقلید ہے، یعنی وہی بات مطلق تقلید واجب ہے. پھر اگر تقلید شخصی کو یہاں مباح کہا گیا جیسا کہ معیار الحق نذیر حسین دہلوی نے کہا.
تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تقلید شخصی جو ہے یہ مباح نہیں ہے بلکہ شرک ہے، ایسا کہ آج ان کو مسئلہ یہ سمجھا، یا تقلید مطلق پہلے تم واجب کرتے تھے آج تم اس کا بھی انکار کرتے ہو، تو یہ تمہارے بڑے جو ہیں ان پر فتویٰ کیا لگے گا، ایک بات۔ اور دوسرا آج کہتے ہیں جی تقلید جو ہے یہ شرک ہے، ہم کہتے ہیں اگر تقلید شرک ہے تو ہم جو ہے چاہے حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، تو وہ تو پھر تمہارے یہاں کیا ہوئے، مشرک ہیں۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر ہم نعوذ باللہ مشرک ہیں تو پھر کیا امام ابو حنیفہ کے ماننے والے مشرک ہیں، یا سعودیہ میں امام احمد بن حنبل کے جو مقلد ہیں وہ بھی مشرک ہیں؟ ان کو تو مشرک کہتے نہیں، حالانکہ مقلد تو مقلد ہے، چاہے امام ابو حنیفہ کا مقلد ہو، چاہے امام احمد بن حنبل کا مقلد ہو، وہاں جا کر چونکہ ریال لینے ہیں، وہاں پیسے کا چکر ہے، کاسالسی کر کے، منتیں کر کے، ان کی جوتیاں سر پہ اٹھا کے اور کئی طرح کے جھوٹ بول کے وہاں ان سے پیسے لینے ہیں، اس لیے ان کو تو توحید پرست کہہ رہے ہیں اور ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں۔ یہ دوہرا معیار تم نے کیا، اگر کہنا تو ڈنڈے کی چوٹ پہ ان کو مشرک ہو تو ہم بھی تمہیں دیکھیں۔ اگر ہمیں مشرک کہتے ہو تو پھر بات ہم آپ سے اگلی پوچھتے ہیں، اگر ہم مشرک ہیں تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہمارے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ مشرک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو آدمی مشرک کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کا کیا ہوگا؟ بھئی اس کا تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، پھر تو تمہیں اپنے دوبارہ جتنے غیر مقلد ہماری مسجد میں آتے ہیں کیا کرنے آتے ہیں؟ نکاح دلوانے کے لیے ہماری مسجد میں نکاح دلوانے آتے ہیں، جاؤ پہلے جتنے بچے پیدا ہوئے نا ان کے بارے میں فیصلہ کرو وہ کیا ہے، اور پھر اپنا نکاح دوبارہ پڑھواؤ۔ اور پھر جو ہے اگر تمہیں مشرک کہتے ہو تو مسئلہ یہ آئے گا کہ جو ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے، مشرک کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ تو کھانا جائز نہیں، حرام اور مردار ہے۔ یہ بیچارے جتنے کسائی آپ کو بازاروں میں ملیں گے ہمارے علاقے کے اندر، وہ تو بیچارے ہیں ہی حنفی، وہ تو ہے ہی حنفی، تو پھر تو بھائی گوشت بڑے مزے سے لے کر کھا لیتے ہو، تو حرام گوشت کھاتے ہو، کچھ غیرت سے کام لو، ان سے گوشت لینا بند کرو۔ اور پھر جو ہے اگر تم ہمیں مشرک کہتے ہو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا مشرک سے رشتہ داری جائز ہے؟ تم ہمیں رشتے دیتے بھی ہو لیتے بھی ہو، ہمیں رشتے دیتے بھی ہو لیتے بھی ہو۔ کتنے غیر مقلد ہیں جن کی لڑکیاں ہمارے گھر میں، اور کتنے غیر مقلد ہیں کہ حنفیوں کے ہاں وہ خود رشتے کرواتے ہیں مرد۔ تو اب بتاؤ یہاں مسئلہ کیا ہوگا؟ مشرک سے رشتہ داری نہیں ہوتی تو یہ کیا ہے؟ مشرک بھی کہتے ہو، رشتہ داری بھی کرتے ہو۔ اور پھر دیکھو مشرک کے قبرستان میں دفن ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ قبرستان تو ہمارے ہیں ماشاءاللہ ہیں، تمہیں چاہیے گھر سے کام لو، اپنے قبرستان الگ بناؤ، ہمارے قبرستان کے اندر تم کیا کرنے آتے ہو؟ پھر تو ہم آپ سے بہت ساری باتیں پوچھ سکتے ہیں، بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے بات غور سے تمہیں سوچ لینی چاہیے، اس کے بعد تمہیں جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے یہ بسا اوقات یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، باقی تین ائمہ امام نہیں، ہم کہتے ہیں بالکل امام ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید ہم کرتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، اور جبکہ دوسرے ائمہ جو ہے وہ تابعی نہیں، جیسا کہ بہت ساری فہرست ابن ندیم میں لکھا ہے، اور ابھی حال ہی میں ائمہ اربع اور سبل السلام والوں نے کتاب شائع کی، اس نے امام ابو حنیفہ کی تابعی لکھا ہے، اور بہت ساری کتب میں مثلا جو ہے یہ کیا نام ہے علامہ ذہبی نے جو ہے وہ حضرت کو جو ہے یہ تابعی لکھا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، دوسرے تابعی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں ترجیح جو کہ امام ابو حنیفہ کو ہے، اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں ان کی۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ شورائی ہے، باقی تینوں ائمہ ان کی فقہ شورائی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تقریباً 40 علماء کرام جید اپنے ساتھ رکھے تھے، جو مسئلہ درپیش ہوتا سب پر پیش ہوتا پہلے اور کہا جاتا بھی اس کا حل نکالو، اور جو متفقہ طور پر کمیٹی اس کو منظور کرتی کہ واقعی یہ مسئلہ یوں ہی ہے اور یہ اس کی دلیل ہے، وہ مسئلہ پاس ہوتا کمیٹی میں، پھر وہ فقہ مسئلہ بنتا تھا۔ تو فقہ حنفی جو کہ شورائی ہے، باقی فقہ جو ہے وہ شخصی ہے، اس لیے بنسبت ایک کے زیادہ کو ترجیح ہے، تم بھی بسا اوقات کہا کرتے ہو، تو اس لیے جو ہے ہم جو ہے فقہ حنفی کو ترجیح دیتے ہیں۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھو دوسرے ائمہ جو ہیں وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے کہیں نہ کہیں جا کر شاگرد بن جاتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کو دیکھو اور امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھو، یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد جا کے بنتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کہتے ہیں استاد کو لے لو، خود کہتے ہیں جی ان کے استادوں کی تقلید کیوں نہیں؟ یہاں ہم وہی سوال آپ سے کرتے ہیں کہ جی امام حنیفہ رحمہ اللہ جب ان کے استاد ہیں تو ہم نے استاد کی بات کری، تمہیں کس چیز کا درد ہے؟ اور پھر دیکھو ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر تم نے ہم سے چھیڑی کرنی ہے تو ہم امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، تمہیں امام شافعی کی شروع کرو۔ کبھی کبھی چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں کیا میں امام شافعی کی تقلید کر سکتا ہوں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تیرے بات زبان پہ تیرے دل میں نہیں ہے، دل سے اگر ہم سے پوچھ امام شافعی کی تو تقلید کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جہاں کا غیر مند یہ ہم سے سوال کرتا ہے، اور جہاں امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں لوگ وہاں جا کے سوال کرتے ہیں جی کیا ہم امام حنیفہ کی تقلید کر سکتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ دجل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فریب نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھو 4 امام ہیں تو ان میں اختلاف ہو گیا، 4 ائموں میں اختلاف ہو گیا، ہمیں کیا پتا بھی کس کی بات ٹھیک ہے؟ تو ہم کیسے ان کی بات کو لے لیں؟ حق تو ایک ہے تو باقیوں کی بات غلط ہے، ہمیں کیسے پتا بھی فلاں کی بات ٹھیک ہے؟ تو جب ان میں اختلاف ہے تو ہم بات کیوں مانیں ان کی؟ مطلب یہ ہے پھر تو اختلاف ہر مسئلے کے اندر ہوا ہے۔ دیکھو جتنے بڑے بڑے علوم ہیں، ہر علم کے جو امتیازی مسائل اور اصول ہیں ان میں اس فن کے اہل علم جو ہے ان کا اختلاف ہوا ہے۔ اسماء اور رجال کی کتابیں دیکھ لو، ایک آدمی کو سکہ اور غیر سکہ کہنے میں سب کا اختلاف ہو گیا، آپ کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ اس علم کا انکار کر دیں گے؟ حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے میں اختلاف ہو گیا محدثین میں، کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، غلط فہمیاں پھیلا دی گئی تھی، بعض حضرات نے پھیلائی، جنگیں بھی ہوگی، جنگ جمل جنگ صفین ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہوئی، تو وہاں دونوں طرف صحابہ تھے، اب اختلاف ہو گیا، ہم صحابہ کو چھوڑ دیں۔ بھائی ایسا نہیں ہوا کرتا کہ اختلاف ہو جائے تو اختلاف سے جانچ کرنے کے لیے سب کو ہی چھوڑ دو، نہیں، بلکہ آدمی کو جس جانب ترجیح معلوم ہو اس ترجیح والی بات کو لے لے، جس کو معتبر سمجھے اپنے ہاں دلائل کی روشنی میں اس کو لے لے، اس کا انکار یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ انکار میں نے بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو جائے لیکن اختلاف کرنے والوں میں سے کوئی بھی جھوٹا نہ ہو، دونوں سچے، ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بنی قریظہ ہوا، صحابہ کرام کو بھیجا کہ بھئی تم نے عصر کی نماز وہاں پڑھنے، اب اختلاف ہو گیا صحابہ کا، اب وہ رستے میں جب گئے نا تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، وہاں بھی پہنچے نہیں تھے، اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا جی آپ کو فرمایا تھا کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے، لہذا اب اگرچہ یہاں وقت شروع ہو گیا ہے لیکن ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے۔ بعض نے کہا نہیں یار آپ صلی کو فرمانے کا یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ کہ جلدی جلدی پہنچو وہاں، یعنی پہنچو تو عصر کا وقت اس وقت ہو، مطلب یہ تھا کہ جلدی جلدی پہنچ جاؤ، اس لیے ہم نہیں پہنچ سکے، نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم اپنے وقت پہ پڑھ لیتے ہیں۔ بعض نے وہاں پڑھ لی، بعض نے یعنی جہاں نماز کا ٹائم ہو گیا رستے میں، بعض نے رستے میں پڑھ لی، بعض نے آگے جا کر جہاں بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے وہاں جا کے پڑھ لی۔ اب دیکھو اختلاف ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ بعد میں پیش ہوا، یعنی اس طرح معاملہ ہوا کہ بعض نے تو رستے میں نماز پڑھ لی، بعض نے آگے جا کر، آپ نے کسی کو وروت نہیں کرا، اختلاف تو ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے اختلاف ہو جائے، ان میں سے کوئی بھی غلط نہ ہو، کسی کو بھی ہم جھوٹا نہ کہیں، کسی کو بھی ہم کافر نہ کہیں، کسی پر فتویٰ بازی نہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے، اس کا حکم تو قرآن میں بھی ہے۔ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس عورتیں آئیں، عورتیں 2 تھی، بچہ 1 تھا، عورتیں 2 تھی، بچہ 1 تھا، وہ کہہ رہی تھی میرا ہے، دوسری کہہ رہی تھی میرا ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ تیرا ہے۔ اب دوسری عورت نے کہا کہ ہم حضرت سلیمان سے بھی فیصلہ کر رہے ہیں، حضرت داؤد بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، حضرت سلیمان کے پاس آ گئی اور اگر پورا واقعہ بتایا کہ جی اس طرح بچہ 1 ہے لیکن ہم مدعی 2 ہیں۔ اب حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیا تھا اس کے حق میں، لیکن یہ کہ جو ہے میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں،
حضرت سلیمان نے فرمایا کہ دیکھو بچہ ایک ہے تو ایک کے حق میں فیصلہ ہوگا. اگر تم نہیں راضی تھے چھری لاؤ بھائی, بچے کو کاٹ دیتے ہیں, 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, آدھا تو لے جانا آدھا تو لے جانا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اب وہ جو عورت تھی چھوٹی وہ کہنے لگی نہ جی آپ اس طرح نہ کریں, آپ یہ بچہ اسی کو دے دیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ ہے ہی اسی کا, اسی کو دے دیں. کیوں؟ وہ ماں تھی, اس کا دل تڑپا کہ چلو اگر میرا بچہ میرے پاس نہیں آتا نہ چلو زندہ تو رہے, اس لیے اس نے کہا جی میں نہیں لیتی, اس کو دے دو. فرمایا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ بچہ ہے ہی اس کا. تو اب حضرت داؤد نے فیصلہ کیا تھا بچہ ہے بڑی کا, حضرت سلیمان نے فیصلہ کیا بچہ ہے چھوٹی کا, اور دونوں نبی ہیں, دونوں نبی ہیں. اب کس کے فیصلے کو غلط کہیں گے؟ کس کے فیصلے کو؟ حضرت داؤد کے فیصلے کو غلط کہیں گے, حضرت سلیمان کے فیصلے کو. دیکھو فیصلہ دونوں کا ٹھیک تھا. ایسا ہو جایا کرتا ہے اختلاف ہو جائے, ایک کی بات زیادہ ٹھیک ہو اور دوسرے کی ٹھیک تو ہو لیکن زیادہ ٹھیک نہ ہو, ایسا ہوا کرتا ہے. یہی بات قرآن نے اس مسئلے کو حل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان, ہم نے مسئلہ زیادہ سمجھا دیا حضرت سلیمان کو کہ حضرت سلیمان نے جو ان کا فیصلہ زیادہ ٹھیک تھا. یہی اختلاف کا حال ہے حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلہ میں کہ دیکھو اختلاف ہوا, بات حضرت معاویہ کی بھی ٹھیک تھی اور بات حضرت علی کی بھی ٹھیک تھی. اختلاف تھا اہل حق میں, دونوں جو ہے وہ حق پر تھے لیکن زیادہ جو ہے بات ٹھیک تھی حضرت علی کی. حضرت معاویہ کی بات ٹھیک تو تھی لیکن حضرت علی کے مقابلے میں زیادہ ٹھیک نہیں. اس اجتہادی خطا یہ مجھتے سے اجتہادی خطا ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہوتا ہے, گناہ تو اس کو بھی نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجتہد جو ہے وہ اگر اجتہاد کرے, اجتہاد ٹھیک ہو تو فلاح و اجران, اس کے لیے 2 اجر ہیں, اور اگر اجتہاد غلط ہو تو فرمایا فلاح و اجر, اس کے لیے 1 اجر ہے. تو ثواب ہی ہے بھائی, گناہ تو ہے ہی. تو یہ جو گناہ کا چکر تم نے یہ حدیث کے خلاف نہیں کیا. دیکھو معلوم ہے ایسا ہو سکتا ہے اختلاف ہو اور اختلاف میں کوئی بھی جو ہے ہم اس کو گناہ گار نہ کہیں اور دونوں کو ہم کہیں کہ نہیں بھائی دونوں کا احترام ہے, یہ بات ٹھیک ہے. یہی بات ائمہ کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ جب ائمہ میں اختلاف ہوا ہے تو ان کا اختلاف کرنا ٹھیک ہے. جب مسئلہ ہی اجتہادی ہے, ہر آدمی اپنی عقل اور اپنے علم کی بنا پہ اس میں غور و فکر کرے گا تو ہر آدمی کا علم اور عقل برابر نہیں, اختلاف محال ہو جائے گا. اس طرح جو صحابہ کرام میں اجتہادی مسائل کے اندر ہو گیا, جب صحابہ میں ہو گیا ہم صحابہ کو چھوڑ دیں گے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے مسائل میں جب صحابہ میں اجتہادی اختلاف ہوا تو وہاں فقیوں میں سے کسی ایک فقی نے کسی ایک صحابی کو ترجیح دے دی بات کو, دوسرے نے دوسرے صحابی کی بات ترجیح دے دی. اس طرح جو اختلاف صحابہ کرام میں ہو گیا, یہ فقہاء کرام میں ہو گیا, وگرنہ بھی ایسی بات نہیں تھی. آج یہ سوال کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد جو ہے امام ابی یوسف امام محمد, وہ تو خود امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے تھے, تو انہوں نے کتنے مسائل میں اختلاف کیا امام ابو حنیفہ سے, تو معلوم ہے امام ابو حنیفہ نعوذ باللہ جھوٹ. عجیب بات ہے کہ بھئی دیکھو یہ بات غلط ہے. ہم نے کہا اگر چھوٹا ادب میں رہ کر بڑے سے اختلاف کرے جبکہ چھوٹا بھی باصلاحیت ہو تو اس کو نافرمانی نہیں کہا جاتا کہ چھوٹا اختلاف کر سکتے جبکہ چھوٹا بھی باصلاحیت ہو, اور اس کو نافرمانی نہیں کہتے. جیسا کہ دیکھو ادھر حضرت داؤد ہے اور ادھر حضرت سلیمان ہے. حضرت داؤد جو ہے وہ باپ ہے, حضرت سلیمان بیٹے ہیں. اختلاف ہو گیا, ادب میں رہ کے اختلاف کیا گیا, اس اختلاف کو برا کون کہتا ہے؟ اگر وہاں اس دور میں غیر مقلد ہوتے تو وہ نعوذ باللہ حضرت داؤد کو جا کے کہتے تیری بات تو تیرا بیٹا نہیں مانتا, ہم کیسے مان لیں؟ کیا کہتے کہ تیری بات تو تیرا بیٹا حضرت سلیمان نہیں مان, تیرے فیصلے کو تو اس نے نہیں مانا ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ بات کہتے تھی امام ابو حنیفہ کی بات تو ان کے شاگرد نہیں مانتے, ہم کیسے مان لیں؟ بھائی وہ شاگرد تھے, وہ تو بھائی میں نے بتایا کہ وہ تو مجتہد تھے, تم مجتہد ہو, آؤ ہمارے سامنے, ہم تمہارے اتحاد کو دیکھیں کہ تمہارے اندر اتحاد کی صلاحیت کتنی ہے, ہم تمہارے اتحادوں کو جانتے ہیں. پھر دیکھو بولے تو وہ کہ جن کے اندر آپس میں خود اختلاف نہ ہو, اور جن میں خود آپس میں اختلاف ہو تو وہ کیسے بول سکتے ہیں, ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ ایک مستقل موضوع ہے, انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ آپس میں ان کے جھگڑے اور ان کے آپس میں فتویٰ بازی کیا ہے. لیکن سرے ہم کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. دیکھو یہ میرے سامنے ہدیۃ المسلمین کتاب ہے, یہ لکھی ہے زبیر علی زئی جو ان کا بہت بڑا محقق بنتا ہے, کہتے ہیں جی آج کے دور کا بہت بڑا محقق ہے. تو یہ کتاب ہدیۃ المسلمین لکھی گئی
اس کتاب میں خود یہ شائع اس کو کیا ہے افضل عصری نے، اور اسی نے نظر ثانی اس پر کی تھی، تو مسائل میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ زبیر علی زئی کچھ کہتا ہے اور خود جو ہے وہ شائع کرنے والا، نظر ثانی کرنے والا افضل عصری کچھ کہتا ہے۔ مثلاً دیکھو اب سفر جو ہے، سفر کتنا ہو، کتنے دن کا کرے تو نماز قصر کی جائے گی، اس میں اختلاف ہے۔ زبیر علی زئی نے کہا جو لوگ معتدل سفر کی تحدید 3 دن کے اندر کرتے ہیں ان کے پاس کوئی صریح صحیح دلیل نہیں، جبکہ اس کے حاشیہ میں افضل عصری کا